بارگاہ کا ادب چھوڑ جائیں گے تو پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور کے صحابہ کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا اگر تم اپنے ایمان کو مصطفیٰ کے صحابہ جیسا کر لو گے تو پھر ہدایت پاؤ گے، اور اگر ہمارے ایمان میں کمی رہ گئی، یعنی ہمارا ایمان اگر حضور کے صحابہ کے رستے سے ہٹا ہوا ہوگا تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ عروہ بن مسعود جب کافروں کی طرف سے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے گیا، واپس آ کے جو اس نے کافروں سے باتیں کہیں وہ سنہری حروف میں لکھی گئی۔ اس نے کہا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ان لوگوں سے۔ وہ کافر پوچھنے لگے کیوں نہیں مقابلہ کر سکتے؟ اس نے کہا جو کچھ دیکھ کے آیا ہوں نا اس سے سمجھ آتی ہے تم کبھی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ حضور سے پیار ہی اتنا کرتے ہیں کہ اگر حضور کبھی وضو کرے اور وضو کا پانی حضور کے چہرے سے ہوتا ہوا زمین پہ گرنے لگے تو ایک قطرہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے، زمین پہ پانی گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ اگر حضور کبھی اپنے لعاب دہن کو، کبھی ناک کی رطوبت کو اگر کبھی زمین پہ گرائیں تو وہ زمین پہ جانے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے۔ اور ایسی صورتحال بھی بن جاتی ہے کہ اگر کسی کو نہیں ملا ہوتا تو جس کو ملتا ہے نا تو اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ مل کے اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ اس نے کہا میں کیسر و کسرا نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، مارأیت احدن، میں نے کسی بندے کو بھی نہیں دیکھا کہ یعظم اصحابہ کما یعظم اصحاب محمد محمدا، کہ کوئی کسی سے اتنا پیار کرتا ہو جتنا پیار مصطفیٰ کے صحابہ مصطفیٰ سے کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ادب جو حضور کے صحابہ نے حضور کی بارگاہ کا کرنا سکھایا۔ سب سے بہترین عمل اور سب سے اعلیٰ عمل یہ نماز ہی ہے نا۔ قیامت کے دن اعمال میں جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا نماز۔ لیکن حضور کے صحابہ کا جو طریقہ بتاتا ہے وہ سن لیں۔ حضرت ابو سعید معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایسی روایت ابی بن کعب کے بارے میں بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حضور آئے اور حضور نے آواز دی، آواز دے کے میرے نبی گزر گئے، نماز پڑھ رہے تھے حضرت ابو سعید معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب دل میں خیال آیا کہ حضور نے آواز بھی دے دی ہے، حضور کی آواز پہ لبیک کہوں یا میں اپنی نماز کو مکمل کروں؟ فیصلہ یہ کیا نماز کو جلدی جلدی پوری کر لیتا ہوں تاکہ جا کے حضور کی بات سنوں، دونوں چیزیں رہ جائیں، نماز بھی رہ جائے اور حضور کی بات پہ جواب بھی ہو جائے۔ یہ بات سوچ کے جلدی سے نماز پڑھی، حضور کی بارگاہ میں گئے، لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں، کس لیے بلایا؟ میرے نبی نے فرمایا جب میں نے آواز دی تھی تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے جواب نہیں دے سکا۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ایمان والو، اللہ کا رسول جب آواز دے تم پر واجب ہے کہ تم اس آواز کا جواب دو۔ یعنی نماز ایک طرف ہو، دوسری طرف حضور کی آواز ہو، نماز میں ہوتے ہوئے بھی جو خدا کے قرآن سے حکم ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے نماز جاتی ہے تو جائے لیکن حضور کی آواز پہ جواب نہ رہے، وہ جواب ضرور جانا چاہیے۔ تو یہ اہمیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی جو اللہ رب العزت کے قرآن نے ہمیں سکھائی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے بارے میں ایسا کوئی لفظ برداشت نہیں کرتا جس لفظ میں توہین والا معنی پایا جاتا ہو۔ حضور کے صحابہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ رائنا، ہماری طرف توجہ فرمائیں، ہماری رعایت فرمائیں، ہماری طرف نگاہ فرمائیں۔ تو جب یہ لفظ یہودیوں کے پاس پہنچا نا
تو یہودیوں کی لغت میں اس کا معنی گالی بنتا تھا، اس کا معنی گالی بنتا تھا یہودیوں کی لغت میں۔ اب یہودیوں کی لغت میں معنی غلط ہے، حضور کے صحابہ کہتے ہیں کیونکہ معنی ٹھیک ہے۔ جب یہودیوں کو بات پہنچی نا تو بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا پہلے تو ہم حضور کو گالیاں دیتے تھے چھپ چھپ کے، اب ظاہر دیا کریں گے، کوئی ہمیں روک بھی نہیں سکے گا۔ حضور کے صحابہ بھی کہتے ہیں رائنا، ہم بھی کہیں گے رائنا، لیکن ہمارے اپنی لغت میں تو رائنا کا لفظ کا جو معنی ہے وہ گالی بنتا ہے، وہ برا بنتا ہے، وہ بے ادبی والا ہے، لہذا ہم تو کھلی گالیاں دیا کریں گے۔ جب یہ بات ہوئی نا اور یہودیوں نے آ کے رائنا کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن معاذ پاس موجود تھے، وہ سمجھتے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی بولے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم نے اب، تم پہ لعنت ہو، اگر تم نے اب ایسے لفظ بولے تو میں اپنی تلوار سے تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ اگر تم نے اب ایسے لفظ بولے، یہودیوں کو کہنے لگے اللہ کی قسم میں تم پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور اگر تم نے اب ایسے لفظ کہے تو پھر میں تمہارا گلا کاٹ کے رکھ دوں گا۔ جب یہ بات کہی نا تو آگے سے یہودی بولے، کہنے لگے یہ لفظ تو تم خود بھی کہتے ہو، تم نہیں کہتے، تم آپ ہی تو کہتے ہو نا رائنا، اگر ہم نے کہہ دیا تو کیا حرج۔ جب یہ بات ہوئی اللہ نے قرآن اتارا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے پیارے صحابہ یہ لفظ تم نے بھی مصطفیٰ کے لیے نہیں بولنا، تم نے بھی نہیں بولنا، کیونکہ جس لفظ کا کوئی معنی غلط بنتا ہو ایسا لفظ میرے حبیب کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ یا اللہ پھر کیا کہیں، فرما بقول انظرنا، یہ کہا کرو انظرنا، اسی لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا۔ تو ایسا لفظ جس میں توہین والا معنی پایا جاتا ہو ایسا لفظ بھی حضور کے لیے بولنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہیں، آواز دے دیتے ہیں فلاں بندے بات سن، لیکن بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کچھ یوں ہے، اللہ کا قرآن بولتا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا ایسے کہیں میرے حبیب کو نہ بلا لینا، ایسے میرے حبیب کو بلانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ایسے آواز دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی معاملے میں بھی حضور سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، اپنے آپ کو حضور جیسا نہ کہنا، کسی معاملے میں یہ نہ کہنا کہ میں بہتر ہوں، جیسا کہ ابن عبد الوہاب نجدی لکھتا ہے، کہتا ہے میرا عصا تو مصطفیٰ کے عصے سے بہتر ہے، میں سام مار سکتا ہوں لیکن حضور کا عصا پڑا ہوا ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں سبق دیتا ہے کسی معاملے میں میرے حبیب کے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو کسی معاملے میں اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے آگے نہ بڑھانا، بڑھا لو گے تو تباہ ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے حضور کے سامنے انسان بات کر رہا ہو اونچی آواز سے کہ میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی ہو جائے، ایسے بات کرنا جائز نہیں۔ حضور کی آواز سے آواز ہماری اونچی ہو، اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات کرنا جائز نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بات کرتے ہوئے میرے حبیب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ایسے حضور سے کلام نہ کرنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ یا اللہ اگر کر لیں گے تو کیا ہوگا، فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال کو تباہ کر کے رکھ دوں گا، وانتم لا تشعرون، اور تم جانتے بھی نہیں ہوگے۔ ساری زندگی کے عمل کیے تباہ کر کے رکھوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے اعمال تباہ ہو گئے۔ تو ساری زندگی کے اعمال ایک طرف، لیکن حضور کی بارگاہ میں اگر انسان نے ایسا لفظ بول دیا جو آپ کی بارگاہ کے مناسب نہیں، یا اونچی آواز سے بات کر لی، یا آپس میں جیسے بات کرتے اس طریقے سے بات کر لی، اللہ کا قرآن کہتا ہے فرمایا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔
اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے، دیکھو نا ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، جا کے ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں یا آواز دے کے بلاتے ہیں، فلاں بندے بات سن، سعید بات سنو، فلاں بندے بات سنو، احمد بات سنو، آواز دے کے بلاتے ہیں کسی کو، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اگر بالفرض حضور سے ملاقات کرنی ہو پھر کیا طریقہ کار ہے؟ حضور کے جا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا یا آواز دے کے بلایا جائے گا؟ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مقدس جو پوری کائنات سے اعلیٰ تھا، آپ کے دروازے پہ بھی کپڑے کا ٹاٹ ہوا کرتا تھا، لیکن کائنات کے مالک تھے، اس وقت کو خود پسند کیا تھا۔ تو اب بلانے کا یہی انداز ہے کہ آواز دے کے بلا لیا جائے، حضور بات سن لیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، حبیب سن لو، اگر کوئی آ کے آپ کے دروازے پہ آپ کو آواز دے کے بلائے گا، فرمایا وہ بے وقوف ہوگا، بے عقل، لا یعقلون، فرمایا وہ عقل نہیں رکھیں گے جو آ کے آپ کو آواز دے کے اس طریقے سے بلائیں، حجرے سے باہر ہو اور آواز دے کے آپ کو اندر سے بلا لیں۔ فرمایا یہ بلانے والا انداز بھی ہمیں پسند نہیں ہے، فرمایا یہ کام کن کا ہے؟ فرمایا لا یعقلون، کے جو عقل نہیں رکھتے، ان کا کام۔ اب سوچ یہ ہے کہ بھئی حضور کو اگر ہم نے ملاقات کرنی ہے، ہمیں جا کے دروازہ، تو ویسے میں نے پہلے ذکر کیا جیسی صورتحال ہے، آواز دے کے بلانے والی بات ہے۔ اب آواز دے کے بھی ہم نہ بلائیں تو کریں کیا؟ کیا طریقہ کار ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، حضور کو بلانے کا، حضور سے بات چیت ہم نے کرنی، طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کا قرآن جو بیان کرتا ہے، میں کہ کائنات میں کسی دروازے کی یہ مثال نہیں ملتی۔ فرمایا بلو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، کھڑے رہو مصطفیٰ کے دروازے پہ یہاں تک کہ حضور کبھی خود باہر نکل آئے، تم کھڑے رہو، آواز دے کے میرے حبیب کو نہ بلانا، بے عقل ہو جاؤ گے، کھڑے رہو مصطفیٰ کے دروازے پہ حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ حضور خود نکلے ان کی طرف، اے حبیب آپ خود ان کی طرف نکلو، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ حضور کے دروازے پہ کھڑے رہنا بھی تو برکت والا ہے نا، وہ بھی تو ثواب سے خالی نہیں ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں کیسا انداز ہے، بھئی حضور کو بلانا ہے، ہمیں آواز دینے کی شریعت اجازت، خدا کا قرآن ہے اجازت نہیں دے رہا، سورہ حجرات ہے، آیت میں اجازت نہیں مل رہی، تم حضور کو بلانا چاہتے ہو جا کے دروازے پہ کھڑے ہو اور کھڑے رہو، کھڑے رہو، آواز نہیں دینی، کوئی دروازہ کھٹکھٹانے والی بات نہیں کرنی، آواز دے کے نہیں بلانا۔ پھر یادہ کیسے؟ فرمایا کھڑے رہو نا، جب حبیب کی مرضی ہوگی نا تو تب حبیب خود بخود نکلیں گے، تو تب بات کر لینا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو بہرحال یاد رکھیں، جس طریقے سے انسان کے لیے اعمال ضروری ہیں، ایسے ادب بارگاہ مصطفیٰ بھی ضروری ہے۔ اگر حضور کی بارگاہ کا ادب نہیں ہوگا، اگر بے ادبی انسان کے سینے میں، اگر انسان کے بولنے چالنے میں، انسان کے زندگی گزارنے میں کسی طریقے سے اگر بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی پہ، لوگ آج کہتے ہیں مدینے میں جانے سے کیا ملتا ہے، ہم تو مکہ سے ہو کے واپس آ جاتے ہیں، میں تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تمہیں کدی تربوز نہ تھیندے باہیں توڑ مکے لے جائیے ہو، جس کو مصطفیٰ کی بارگاہ سے کچھ نہ ملے اس کو رب کی بارگاہ سے بھی کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی بارگاہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا